بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ فصل اول، ولایت در قرآن کا بقیہ حصہ۔ انسانوں کی باہمی ولایت کا تحقق، صفحہ نمبر 34۔ انسان اگر ایک دوسرے کی ولایت کو قبول کر لیں، ایک دوسرے کے دوست اور مددگار بن جائیں، تو پھر انہیں اپنی ہوشیاری والی صفت کو محفوظ رکھنا ہوگا کہ وہ صرف مومنین اور اہل تقوی کے ساتھ ہوگی، یعنی ولائی رابطہ برقرار رکھیں۔ اس قسم کا رابطہ مومنین کے علاوہ دوسروں کے ساتھ استوار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے اس مسئلے کو یوں بیان فرمایا ہے: اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے، اور کفار کو اپنا حامی نہ بناؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ واضح سی بات ہے کہ مذکورہ آیت سے یہ معنی قطعاً مراد نہیں لیے جا سکتا کہ در حقیقت کائنات میں دو راستے ہیں، ایک حق کا اور دوسرا باطل کا، کیونکہ باطل راستہ یا راہ نہیں ہے بلکہ باطل بے راہ ہے۔ ویسے بھی راہ یا راستہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد ہو، جو کسی منزل مقصود پر جا کر منتہی ہوتا ہو۔ جو بندہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے وہ راہ پر نہیں چل رہا بلکہ وہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ ان کی دوستی سے اس دوری کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور بھائی تمہارے دین پر نہیں ہیں تو ان سے بھی دوری اختیار کرو، اپنے اور ان کے درمیان ایک حد فاصل رکھو، ان سے رابطہ ولایت ہرگز استوار نہ کرو۔ اے ایمان والو، تمہارے آقا اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو جھوٹے اور باطل اولیاء سے دور رکھے، اپنے آپ کو تہذیب و ادب سے آراستہ کرے تاکہ اس کے لیے تجلی و تحلیق کی راہیں کھل سکیں، یوں سچے اور حق کے اولیاء اس کے اندر سما سکیں۔ یعنی انسان سب سے پہلے باطل پر تبرہ کرے تاکہ اس کے اندر حق کی قدر و قیمت متحقق ہو سکے۔ یہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ دخان آیت نمبر 41۔ قیامت کے دن ان پر صرف ایک مولا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ پس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 51۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے: اور اگر وہ اللہ اور نبی اور ان کی طرف سے نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 81۔ اگر یہ خدا پر ایمان رکھتے تو خدا کے نزدیک ہوتے اور باطل سے دور ہوتے۔ جو بندہ باطل سے دور ہے وہ کبھی باطل کو اپنا ولی نہیں قرار دیتا۔ جبکہ شیطان کی ولایت کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے: جس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 100۔ اس فصل کے مطالب سے درج ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں: اولاً ولایت موجود ہے، ثانیاً انسان کو ہوش سے کام لینا چاہیے کہ وہ کسے اپنا ولی قرار دے رہا ہے اور کس کی ولایت سے دوری اختیار کرے، تاکہ روز قیامت جو حق اور حق کی ولایت کے ظہور کا دن ہے، اس دن وہ بغیر ولی و سرپرست کے نہ رہ جائے۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے: تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56۔ البتہ قرآن کریم نے ولایت خدا اور ولایت مومنین کے تحقق کو بیان کرنے کے علاوہ ان افراد کے مقام کو بھی بیان کیا ہے جو ولایت تک پہنچے ہیں۔ اس کے آثار اسی سے ظہور کرتے ہیں جن میں انبیاء و اولیاء الہی کے علاوہ دوسرے انسانوں جو انبیاء نہیں ہیں مگر ولایت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، جیسے حضرت مریم مادر گرامی، حضرت موسیٰ، اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق قرآن خبر دیتا ہے:
اہم یہ کہ انسان قرآنی تعلیمات کے مطابق نہ صرف مقام ولایت کو ثابت کرنے کا طریقہ سیکھے اور صرف مقامی استدلال سے آگاہی حاصل کرے، بلکہ وہ یہ بھی سیکھے کہ انسان مقام ولایت تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور کس طرح ولی اللہ کے عظیم منصب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم آئندہ فصل میں ان طریقوں سے متعلق بحث کریں گے جن کے ذریعے بندہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ سوئم تحقق ولایت کے اسباب۔ ولایت کے معنی جاننے، ولایت کے تحقق کا علم حاصل کرنے اور خارج میں موجود انواع ولایت سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد ہم اس فصل میں تحقق ولایت اور اس کے موجبات و اسباب پر بحث کریں گے۔ ہم یہ بحث کریں گے کہ ایک انسان کے اندر ولایت خدا کس طرح متحقق ہو سکتی ہے۔ ابحاث ولایت میں یہ اہم ترین بحث ہے، چونکہ تحقق ولایت کے اسباب و موجبات کی پہچان کا دوسرا نام ہے ان راستوں اور طریق کو پہچاننا جن کے ذریعے ایک انسان مقام ولایت پر فائز ہو سکتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ولی اللہ بننے کے لیے زمینہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ خداوند کریم نے ایسی راہیں متعارف کروائیں کہ اگر سالک انہیں طے کر لے تو وہ خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے، قرب الہی کے ذریعے ولی اللہ بن جاتا ہے اور اللہ بھی اس کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں بذات خود فی نفسہ ہی خدا کا قرب پانے کی صلاحیت موجود ہو اور عامل بھی اس عمل کو خالصتاً خدا کے لیے بجا لائے، یعنی عمل کی باجاوری میں حسن فعلی اور حسن فعلی دونوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اس طرح قرب خدا کے مقدمات فراہم ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے زمینہ سازی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے قرب سے بہرہ مند ہو سکتا ہے، یعنی جب ایک مومن اعمال صالح بجا لا کر خدا کے نزدیک ہوتا ہے تو وہ خدا کی ولایت کے ماتحت آ جاتا ہے اور خدا کے قرب سے مستفید ہو جاتا ہے۔ انسان ولایت کا آغاز کرنے والا، اس لحاظ سے کہ ولایت تقرب خدا کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ولایت کا آغاز انسان کی طرف سے ہو، چونکہ خداوند کریم کی طرف سے تو ہر حال میں یہ قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ خداوند کریم تو ہر چیز سے آگاہی رکھتا ہے اور تمام امور پر اس کی مکمل گرفت ہے۔ یہ معقول نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے دور ہو اور نزدیک نہ ہو، تبھی تو ارشاد ہوتا ہے پروردگار ہمیشہ تمہارے ہمراہ ہے، سورہ حدید آیت نمبر 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ خداوند کریم تمہارے ساتھ میت قوی رکھتا ہے۔ اگر انسان ایسے کاموں کو انجام دے جو قرب خدا کا موجب بنتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ خود کو خدا کے قریب کر دیتا ہے اور ولایت کے نقطہ آغاز سے ہی وہ نصرت و محبت کی راہ کو پا لیتا ہے۔ البتہ انسان بسیار کوشش و جستجو کے بعد خدا کی نزدیکی حاصل کر پاتا ہے اور خود کو اس کی ولایت کے تحت قرار دیتا ہے۔ کوئی علت وہیں یہ ہے کہ البتہ انسان بسیار کوشش و جستجو کے بعد خدا کی نزدیکی حاصل کر پاتا ہے اور خود کو اس کی ولایت کے تحت قرار دیتا ہے۔ کی علت وہیں یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر نیاز و فقر کا احساس کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خود کو غنی و بے نیاز کے نزدیک کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح انسان کو ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ قرب الہی کے زیر سایہ خداوند کریم جو صاحب عزت ہے کا قرب پانے کی صحیح کرتا ہے، چونکہ عزت صرف اسی ذات سبحانہ کی طرف سے ہے۔ جو شخص عزت کو خواہاں ہے تو وہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ انسان خود سے ذلت کو دور کرنے کے لیے اور عزت کو پانے کے لیے خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ ولایت انسان کے لیے ممکن ہے۔ یہاں اس سوال کا مقام ہے کہ کیا ممکن ہے کہ انسان خدا کے نزدیک ہو جائے اور وہ ولایت الہی کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ اگرچہ ولایت کے امکان پر عقلی دلیل موجود ہے، اس کے باوجود نقلی اور قرآنی دلیل بھی اس مکان پر دلالت کرتی ہے، اس لحاظ سے کہ قرآنی دلیل تو اس کے قاعدہ وقوع کو ثابت کرتی ہے، لہذا امکان کی بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں چند ایسے اولیاء الہی کا تعارف کروایا ہے اور فرماتا ہے، سنو جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، سورہ یونس آیت نمبر 62۔ جب انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے تو وہ خود کو توحید کے قلعے میں پاتا ہے، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو قلعہ توحید میں پاتا ہے تو وہ
پاتا ہے تو وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے ضائع کرے گا اور نہ اسے غمگین ہونا پڑے گا، نہ اپنے ہاتھ سے آئندہ ہی نقصان کا امکان ہوتا ہے کہ خوف و ہراس اس کے ذہن پر مسلط رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ولایت اور قرب کا آغاز انسان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اس تک رسائی انسان کے لیے ممکن ہے، اب صرف یہ دیکھنا کہ کن چیزوں اور اسباب کے ذریعے انسان ولایت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ معرفت اور اخلاص اہم ترین عامل جو فریضے کی مثل ہے اور انسان کو مقام ولایت تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے مسئلہ معرفت و اخلاص۔ اگر انسان کو معرفت نصیب ہو جائے اور وہ اپنے عمل میں بھی خلوص پیدا کر لے تو مقام ولایت تک پہنچ سکتا ہے اور ولی بن سکتا ہے۔ عمل میں معرفت و اخلاص کو ان فرائض میں شمار کرنا جو مقام ولایت تک پہنچاتے ہیں۔ فرائض کی منزل یہ ہے کہ ولایت تک پہنچنے کے لیے معرفت و اخلاص فرض و واجب ہے کا راز اور یہ فلسفہ یہ ہے کہ انسان دو شانوں کا مالک ہے۔ ایک شان عقل نظری ہے کہ جس کے ذریعے وہ قضایا کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری شان عقل عملی ہے کہ جس کے ذریعے جو انجام دینا چاہیے اسے انجام دیتا ہے اور جس سے اجتناب کرتا ہے وہ اسے ترک کر دیتا ہے اور اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ عقل نظری کا کمال معرفت خدا میں ہے اور عقل عملی کا کمال عمل میں اخلاص کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ دونوں مقام ولایت و سلوک کے فرائض میں شمار کی جاتے ہیں۔ معرفتی اصل ہے۔ معرفت اور مسیر ولایت میں اخلاص فرض ہے، البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عرض میں شریک نہیں ہیں۔ اس طرح کہ معرفت ارادہ، نیت اور اخلاص کے لیے اساس بنتی ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے میں مؤثر ہیں اور ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اخلاص معرفت سے مایہ لیتا ہے اور مخلص عمل ہمیشہ معرفت کے بل بوتے پر انجام پاتا ہے، مگر اس کے باوجود معرفت اور شناخت اصل قانون حقیقت ہے جبکہ نیت، ارادہ اور اخلاص اس کی فروعات ہیں۔ پس خلوص بغیر معرفت کے اور فرح بغیر اصل کے حاصل نہیں ہوتی۔ الفاظ دیگر معرفت اور اخلاص کے درمیان توافت پایا جاتا ہے۔ ان کے درمیان توافت و اختلاف درج ذیل ہے۔ اولاً معرفت اصل ہے، اخلاص اس کی فرع ہے۔ ثانیاً معرفت ابدی ہمیشہ کے لیے مؤثر ہوتی ہے جبکہ اخلاص موت کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ چونکہ جو ہی انسان اس جہان فانی سے آنکھیں بند کرتا ہے اس کا عمل اپنی تمام انواع و جہات اور شونیات و تشریحات کے ساتھ جن میں اخلاص بھی شامل ہے منقطع ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ معرفت وہ شگوفہ ہے جو موت کے بعد کھلتا ہے۔ اگرچہ عمل کا ثمر اور اخلاص کا نتیجہ ابدی و جاویدانہ ہو جائیں گے۔ معرفت و اخلاص اور فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ اس مسئلے کی مزید تشریح و توضیح کے لیے کہ معرفت اصل ہے اور اخلاص اس کی فرع ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے میں تائید و تاکید رکھتی ہیں، اس کی نسبت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے قول کی طرف دی جاتی ہے۔ اصل تقسیم گیری ہے، اس کا ثمر اور نتیجہ کامیابی کی صورت میں ہوگا۔ عزم و تعیم گیری کی بنیاد دور اندیشی اور ہوش مندی پر قائم ہے، جبکہ عزم و تسلیم لینا عقل عملی کا کام ہے، جبکہ حزم، ہوشیاری اور فرزانگی عقل نظری کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اس بنیاد پر وہ بندہ عزم و ارادے کا مالک ٹھہرے گا جو بہترین فہم و فراست کا مالک ہوگا۔ بالفاظ دیگر عزم و تقسیم عقل عملی کے کاموں میں سے ایک کام ہے، جبکہ زیر کی ہوشیاری اور سوچ بچار عقل نظری ہے۔ تبھی تو وہ عزم فائدہ دے گا جس میں دور اندیشی بھی شامل ہو، اس سے اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر جہاد میں کامیابی ہوگی۔ اور جو شخص بہت سارے مسائل کو نہیں جانتا ہے وہ کھوکھلا انسان ہے۔ ایسے انسان عزم و تسلیم کے مالک نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اہل عزم نہیں ہو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے علمی خلا کو پور کرنے کے لیے سب کی تشویق دلاتے ہوئے فرمایا، عقل مند ترین افراد وہ ہیں جو شوق اور ولولے کے ساتھ علم کے سراغ میں نکلتے ہیں۔
ان کو جستجو رہتی ہے کہ وہ تمام خالی مقامات کو پر کر سکے۔ ایک دوسرے بیان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ عقل نظری اصل عقل عملی کی بنسبت عقل نظری اصل ہے عقل عملی کی نسبت۔ آپ فرماتے ہیں ادراک یقینی کا ثمرہ اور نفذ زہد ہے۔ زہد و تقوی عقل عملی کا کام ہے، چونکہ عقل عملی وہ طاقت ہے کہ جو انسان کی قوت حرکت کو اعتدال پر لانے کی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ تہذیب نفس میں بہت سارے امور حصہ دار ہیں، مگر اصلاح قلب کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کی صورت ہے۔ البتہ واضح رہے کہ معرفت حق ذکر حق کے لیے سطح ہموار کرتی ہے اور پھر ذکر حق اصلاح قلب کا ساماں کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس بات پر توجہ کرتے کہ زہد عقل عملی کا کام اور ذمہ داری ہے، اور یقین عقل نظری اور عقل عملی کا کام ہے اور ثمرات عقلی نظری میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم خود کو پہچان گئے اور عارف بن گئے تو پھر زاہد بن جاؤ گے اور اس تربیت سے دنیا سے دور ہو جاؤ گے۔ زہد کا استفادہ معرفت سے تب ہوگا جب زہد کی بنیاد معرفت پر استوار ہوگی، چونکہ یہ مضبوط اور پائیدار اساس ہے، ورنہ تقوی کے بقا کی امید نہ رکھی جائے۔ معرفت خدا، معرفت اور عمل میں اخلاص کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ولایت کے حصول میں معرفت سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں اور جن کی پہچان اور شناخت لازمی اور ضروری ہے کے بارے میں بحث فرماتے ہیں۔ معرفت خدا کے متعلق پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ انسان خدا کو اس کی تمام صفات جلال و جمال کے ساتھ پہچانے اور شناخت طریقوں سے خدا کو قرب پانے کی سعی کرے اور اس کا مظہر قرار پائے۔ اس سلسلے میں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے۔ شناخت خدا کا امکان، ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے کہ کیا خدا کی شناخت ممکن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے تو پھر اس کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اس کی شناخت سے دین کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بعض اس دلیل کے ذریعے خدا کی مذمت کے مستحق قرار پاتے ہیں کہ خدا کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا۔ اس سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح خدا کو پہچاننا چاہیے نہ صرف مقدور و ممکن ہے بلکہ وقوع پذیر بھی ہوا ہے، اور ایک طبقے نے خدا کو اس طرح پہچانا ہے کہ جس طرح پہچانا جانا چاہیے تھا، یعنی اتنی مقدار انسان کے لیے ممکن اور اس کے بس میں ہونی چاہیے تھی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے لیے باعث تکلیف بن گیا ہے، ورنہ امکان کی حد سے بڑھ جائے تو پھر نہ قدرت کا مورد باقی بچتا ہے اور نہ تکلیف کا مورد۔ بالفاظ دیگر جتنی معرفت ایک انسان کے لیے لازمی و ضروری ہے وہ میسر اور موجود ہے اور سب کے لیے ممکن قرار دے دی گئی ہے، جس کی استعداد سب کے اندر موجود ہے، بلکہ ان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 74۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بہت بڑا طاقت رکھنے والا ہے، غالب آنے والا ہے۔ آیت شریفہ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے تھا، اور دوسروں نے اس طرح پہچانا ہے جس طرح پہچانا جانا چاہیے تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب خدا کی صفات کی تشریح و توضیح بیان کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فکر و عقل کو عمیق اور گہرائیوں سے ہو کر خدا کے ادراک کے لیے کافی نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ محدود انسانی عقل اپنے اندر لامحدود صفات کا احاطہ اور ادراک کرنے کی استعداد صلاحیت نہیں پاتی ہے۔ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ محدود انسانی عقل لامحدود صفات کا ادراک کرے، یعنی محدود عقل میں لامحدود کے شناخت کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک لامحدود کو پہچان سکے۔ عقل واجب الوجود کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتی، چونکہ یہ عقل ممکن نہیں ہے۔
لہٰذا اس کی تکلیف بھی نہیں دی گئی، البتہ کتنی مقدار میں اور ادراک لازم اور ضروری ہے، اس کی راہیں کھلی ہیں، تبھی اس کے بارے میں فرمایا ہے وہ ذات ایسی ہے جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات کو اس کے مشابہ قرار دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ در حالانکہ خدا کی معرفت انسان کے لیے ممکن ہے، اس طرح کہ انسان عقلی طرق سے عرفانی شہود معنوی گواہوں یعنی ادلہ کے ذریعے ذات کریم کی معرفت حاصل کرے اتنی مقدار میں جتنی اس کے لیے ممکن ہے اور مقدور ہے اور اسے میسر و مہیا ہے۔ صمد ہونا ولایت خدا کی منشا ہے، اس عنایت و لطف کے ساتھ کہ ولایت خداوند کریم کے لیے مستقل اور اصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ ولایت خدا کی منشا اس کی صمدیت ہے، اس کے ولی ہونے کی دلیل اس کا صمد ہونا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم لفظ صاد میم دال کے متعلق بحث کریں۔ ارباب لغت، راویان اور مفسرین نے لفظ صمد کے بہت سے معنی ذکر کیے ہیں۔ راغب نے مفردات میں تحریر کیا ہے کہ صمد یعنی بزرگ و رہنما، آقا و مدار کے لوگ اپنے کاموں کے سلسلے میں جس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ صمد وہ چیز ہے جو اندر سے خالی نہ ہو بلکہ پر بھری ہوئی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صمد یعنی جس کا شکم اور اندرون خالی نہ ہو، پس صمد وہ ہے جس کا اندر بھرا ہوا ہو اور کامل ہو۔ پر ہونے کا اور بھرا ہوا ہونے کا لازمہ یہ کہ وہ علم و قدرت سے پر ہو، نتیجتاً ایسا موجود ہوگا جو غنی و بے نیاز ہوگا اور تمام موجودات اس کی محتاج ہوں گی۔ خداوند صمد ہے یعنی اس کا اندرون پر ہے، وہ تمام کمالات سے بہرہ مند ہے اور ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرہ و منزہ ہے۔ خداوند صمد ہے یعنی اس کے کمالات لامحدود ہیں۔ قرآن کریم نے خداوند کریم کی ولایت انحصاری کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بے پناہ علم و قدرت سے استدلال کیا ہے اور فرمایا کہ ولایت خداوند کریم کی ذات میں منحصر ہے اور اس کی ذات کے لیے قدرت مطلقہ ثابت ہے۔ جو ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز سے عالم و آگاہ ہے۔ جبکہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 9، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں؟ پس سرپرست تو صرف اللہ ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 12، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اس کی ملکیت ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی یا تنگی کر دیتا ہے، وہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ بالفاظ دیگر زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے ہاتھوں میں ہیں، وہ ہر چیز سے آگاہ و دانا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں بسط ہے کہاں قبض ہے، کہاں زندہ کرنا ہے کب مارنا ہے۔ ظاہری رزق و روزی خوراک وغیرہ اور معنوی رزق علم و کمالات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ مذکورہ آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ خدا کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے نہ صرف اس کی قدرت پر اعتماد کرنا چاہیے بلکہ یہ ولایت اس کے علم سے بھی وابستہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خداوند کریم کے لیے ولایت ثابت و متحقق کرنے کے لیے دو واسطوں قدرت اور علم کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کہ خدا قدیر ہے اور ہر قدیر ولی ہے۔ خداوند کریم وہ علیم ہے اور ہر علیم ولی ہوتا ہے۔ پس خدا ولی ہے جو ذات علم و قدرت سے بہرہ مند ہوتی ہے، وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرہ و منزہ ہوتی ہے، وہ صمد ہے لہذا ولایت رکھتا ہے۔ معرفت توحید کی اساس ہے، معرفت ولایت کی اساس ہے اور ولایت کی حیت کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ معرفت ہی ہے جو توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی پر جا کر منتہی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ انسان ہر فعل، صفت اور ذات کو پارا پارا کر کے اور فعل میں غرق ہو کر خداوند سبحان کی ذات اور صفت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایسی معرفت انسان کے ولی اللہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ البتہ وہ معرفت جو برہان نظم، امکان و حدوث یا دوسری عقلی براہین کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ استعداد و طاقت نہیں ہوتی کہ وہ توحید افعالی، ذاتی اور صفاتی کا مشاہدہ کر سکے۔ اس لحاظ سے یہ انسان کے ولایت کے مقام پر ترقی پانے کا سبب و موجب نہیں بنتی۔ البتہ اس معرفت کا سبب یہ
اس معرفت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ولایت زیادہ سے زیادہ زہد و عبادات اور دوسری اخلاقی کمالات کے لیے منشا بن سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم یہاں ایسی معرفت کی چند مثالیں قرآن کریم سے پیش کریں جو ولایت کے لیے اساس بنتی ہیں۔ قرآن کی آیت میں ایک آیت سورہ نحل آیت نمبر 53، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف تمام نعمتوں کی منشا پیدائش کا مبدا صرف خداوند کریم ہے۔ اس طرح کی تمام نعمتیں تنہا مقام حدوث کے وقت خداوند متعال کی طرف سے استناد و نسبت رکھتی ہیں، البتہ مقام بقا میں اس سے مرتبط نہ ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ کہ اس کائنات کی ہر نعمت جو متحقق ہوتی ہے تو حدوث اور بقا دونوں لحاظ سے خداوند کریم کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ ہر نعمت کا ملجا و محور اور مالک خداوند سبحان ہے، ان کا مالک خدا ہے، ان میں نفوذ اور تصرف اسے ہی زیبا ہے، چونکہ خدا سبحانی مالک ہے، جیسا کہ آیہ شریفہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 26 کے تحت اس تسلط اور تصرف کا مالک صرف ذات خداوند کریم کو ہی ٹھہرایا گیا ہے، وہی مالک مطلق ہے۔ یہ فکر و نظر انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ ہر نعمت امانت کے طور پر اسے عطا کی گئی ہے، یہ انسان ان نعمتوں کا امین ہے، ان کا مالک ہرگز نہیں ہے، لہٰذا اسے بہت جلد یہ نعمات ان کے مالک حقیقی حضرت حق کو لوٹانا ہوں گی۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ سورہ نساء آیہ نمبر 58۔ خود انسان کی ہستی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہٰذا ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ امانت کہ موت کے بعد اصل مالک تک پہنچا دی جائے، چونکہ موت کے وقت چار و ناچار اس سے لے لی جائے گی، اور امانت لوٹانے پر ظلم و جور اور قہر و استبداد کا لفظ صادق نہیں آتا۔ جب ایک سالک ولایت کی گلی میں جو اس کے اختیار میں اپنی جان سے ہاتھ دھوتا ہے تو اولیاء الہی کی پیروی، اتباع کے سرور اور خاتم الانبیاء کی اطاعت کے ترنم میں اس حقیقت تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 اور سورہ یونس آیت نمبر 49۔ کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہتا ہے۔ خداوند کریم نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا کہ کہو میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کم سے کم منافع اور کم ترین نقصان بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان یہ تو مالک بن جاتا ہے قربانی کے جانوروں کا اگر کوئی قالین خریدے مگر کسی دوسری چیز سے منافع کا مالک بن جائے، اور پھر اس کی مثل ہے جو قالین کو کرائے پر لے لیا یا پھر وہ یا نہ جنس کا مالک ہے اور نہ منافع کا، بلکہ وہ تو انتفاع کا مالک ہے۔ مثلا قالین کسی کو عاریتاً دے دے، اس کے علاوہ صورت میں نہ عین نجس کا مالک ہوگا نہ نفع و انتفاع کا، چونکہ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اگر انسان معرفت کے لحاظ سے اس پایہ اور عروج کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ کسی کام کا مبدا خود کو نہیں سمجھتا ہے نہ کسی دوسرے کو، بلکہ ہر کام کو رب العالمین کے ماتحت موجود تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے، تو اس کے لب اس کے شکر و سپاس گزاری کے لیے واہ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے پس ثناء کامل اس اللہ کے لیے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ سورہ جاثیہ آیہ نمبر 36۔ مذکورہ آیہ کریمہ میں لفظ رب کا 3 بار تکرار ہوا ہے۔ یہ آیہ خداوند کی عظمت و بزرگی کی نشاندہی کر رہی ہے، جیسا کہ توحید افعالی کے معنی میں گزر چکا ہے۔ یہ راز کہ خدا کے مجاہدین جنہوں نے کفار کو قتل کیا تھا کہ فعل قتل کی نفی فرماتے ہوئے اس کی نسبت اپنی طرف سے دے رہے ہیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 17، پس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ مطلب کی مزید وضاحت کے لیے کہ اگر تم محاذ جنگ پر ایک شیشہ نصب کر دیں، اگر ہم محاذ جنگ پر ایک شیشہ نصب کر دیں تاکہ وہاں برسر پیکار مجاہدین کی تصویریں دیکھ سکیں، تو جو افراد بیٹھ کر تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ ان کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ارے تم تو جنگ نہیں کر رہے ہو، بلکہ جن لوگوں کی تصویریں ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور کامیاب ٹھہریں گے۔ اس مثال پر تھوڑی سی توجہ دیں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مجاہدین جو محاذ
جو محاذ پر حاضر تھے وہی کامیاب قرار پائیں گے۔ آئینہ تو حق کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اے حق کی تصویر، تم نہیں تھے جنہوں نے دشمن کو رون ڈالا، بلکہ جس کی تصویر تھی وہ تھے، یعنی صاحب تصویر تھے، یعنی خدا سبحان تھے۔ یہ نفی و اثبات حقیقی ہے، نہ کہ مجازی۔ البتہ خداوند کریم کا فعل جہاد و رزم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام کام اچھائی، نیکی، اطاعت و عبادات حق کا فعل ہیں، جو متعدد مظاہر میں ظہور کرتے ہیں، جبکہ گناہ و معصیت، نقص، شر وغیرہ حضرت حق سے بہت دور ہیں، ان کی خدا کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اسی لحاظ سے خداوند کریم ان کے بعض گناہوں کو شمار کرنے کے بعد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 38، ان سب کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ایک ناپسندیدہ ہے۔ بندگان اور غیر خدا سے ملکیت کا سلب ہونا۔ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہر قسم کی ملک اور ملکی غیر خدا سے سلب شدہ ہے، یہ صرف ذات خدا کے لیے ثابت ہے۔ مسئلہ حائز کی اہمیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اور دوسروں کی ملکیت کی نفی کرے، پھر خداوند کریم کی مالکیت کا اثبات کرے۔ معرفت انسان بھی تو آئینے کی تہہ سے گرد و غبار صاف کرنے کا نام ہے، جس سے خدا کی ملکیت مطلقہ کے ظہور کی بنیاد ہموار ہو سکے۔ مالکیت خدا اصل وجود اور مسلم حقیقت کی طرح ہے، جو قابل تغیر نہیں ہے، جو ہر انسان کی فطرت میں اندر ہی اندر حبہ کی گئی۔ ہر انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی کا طلبگار رہے، وہ اس حقیقت کا اپنی آنکھوں اور چشم کی بصیرت سے نظارہ نہ کرے، اس خوبصورتی اور زیبائی کے نظارے سے اپنی فطرت میں پنہاں نگاہوں سے اندر اندر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یہ بحث نظریہ اصل توحید میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور تجزیہ و تحلیل کے دوران میں بھی جاری ہو سکتی ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ دو جملوں یا دو قضیوں پر مشتمل ہے، ایک میں طاغوت کی نفی کی جا رہی ہے اور دوسرے میں حضرت حق کو ثابت کیا گیا کہ تحصیل نہیں ہوتی۔ چونکہ انسانی روح کی زندگی عقیدہ توحید سے وابستہ ہے، خدا وحدہ لا شریک انسانی فطرت میں ہر جگہ ظاہر اور موجود ہے، اس لحاظ سے اللہ کا معنی غیر ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی بازگشت صرف ایک قضیے کی طرف ہے، جس کا مستضاد یہ ہے کہ یہ فطرت کے تقاضوں کو ثابت کرے، یعنی اس سے مراد یہ کہ حق خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا جسے فطرت نے دریافت کیا ہو اور قبول بھی کیا ہو نہیں ہے۔ خداوند کریم کی ملکیت کا مسئلہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ خداوند سبحان اپنے رسول سے فرماتے ہیں، اے رسول کہہ دو، میں کسی قسم کی ملکیت قواعد تحریکی اور ادراکی کی نہیں رکھتا ہوں، اپنی ذات میں وصف و فعل نہیں رکھتا ہوں، نہ مستقل طور پر اپنے وجود کے جز کے عنوان سے ملک مفروض کا مالک نہیں ہوں، نہ ملکیت مشاع رکھتا ہوں، نہ ہی کسی قسم کا حق جیسے حق الرہانہ وغیرہ جو اس سے متعلق اور مربوط ہوتے ہیں۔ میری ہستی کا مالک بطور ملک مطلق وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ایک سالک انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ حریم دل کو غیر خدا کے وجود سے ہمیشہ خالی رکھے اور اپنے وجود کے صحن کو ہر قسم کے غاصبانہ قبضے سے نجات دلائے، تاکہ انوار الہی کی تجلی اور حضرت حق کی تدبیر اور ربوبیت کے آگے کوئی چیز مانے نہ ہو۔